کارن فلور اور مکئی کا آٹا ایک بالکل سادہ سی چیز ہے جو بہت زمانے سے مشرق میں بھی مقبول رہی ہے، لیکن اس کے فوائد اس قدر انگنت ہیں کہ اگر لوگوں کو علم ہو تو یہ روزانہ اسی کا زیادہ تر استعمال کرنا شروع کر دیں۔ اکثر عورتوں کو موٹاپے کی شدید ترین شکایت رہتی ہے اور اس کا بہت آسان اور سادہ سا حل مکئی کا آٹا استعمال کرنا ہے۔ اس کو چاہے کسی بھی شکل میں استعمال کیا جائے۔ بیشتر بسکٹوں کے اندر جو ایک مخصوص کرکرا سا ذائقہ آتا ہے وہ صرف کارن فلور کی وجہ سے ہوتا ہے۔ اگر اسے باقاعدگی سے کارن فلیکس یا بسکٹ یا کیکس میں شامل کر کے استعمال کیا جائے تو موٹاپے اور چربی کی تہیں بہت جلد کم ہونے لگتی ہیں۔ اسی طرح سے مکئی کی روٹی ایک دیسی شے ہے جو کہ بےحد مقبول ہے اور ساگ وغیرہ کے ساتھ بےحد شوق سے کھائی جاتی ہے۔ مکئی کو خالص صورت میں بھی کھایا جاتا ہے جسے بھٹے کہا جاتا ہے۔ اس کو صرف آگ پہ سیک کر کھایا جائے تو سب سے بہتر ہوتا ہے۔ اسے ابال کے کھانا اس کے بیشتر قیمتی اجزاء کو ضائع کرنے والی بات ہے، تو اسے حتی الامکان کوشش کی جانی چاہیے کہ ہم چاہیں تو بے شک ریت میں بھون لیں چاہے اوون میں، اس کو چھلکوں سمیت روسٹ کر لیں، وہ زیادہ بیٹر ہوتا ہے، کیونکہ چھلکوں کے ذریعے سے یہ ہوگا کہ اوون کی جو مضر نقصان دینے والی ریزز ہیں ان سے اصل پھل محفوظ رہے گا، کیونکہ اسے پھل بھی کہا جاتا ہے اور سبزی بھی کہا جاتا ہے۔ اس کی بیشتر اشیاء غیر ممالک میں تو میٹھی ہی کھائی جاتی ہیں، کیونکہ وہاں پہ کارن فلور یا کارن فلیکس زیادہ یوز ہوتے ہیں جو میٹھے کھائے جاتے ہیں۔ یہاں پر اس کو زیادہ تر نمکین صورت میں کھایا جاتا ہے، مرچ مسالوں سمیت۔ اس کی میٹھی اشیاء بہت کم بنائی جاتی ہیں، جبکہ کچھ مٹھائیوں میں مکئی کا آٹا بھی استعمال کیا جاتا ہے، جیسے کہ سوہن حلوہ، وہ صرف مکئی کے آٹے کے ساتھ ہی کرکرا اور مخصوص لچکدار بنتا ہے۔ تو اگر خواتین صرف موٹاپے کے علاج کے لیے کارن فلیکس یا کارن فلور یا مکئی کا آٹا استعمال کرنا شروع کر دیں تو ان کا جسم بہت تیزی سے اپنی اصل شیپ میں آ جائے گا۔ ہمارے یہاں روزانہ رات کو چاول کھانے کی عادت ہے، یہ روزانہ کی عادت نہایت ہی مضر ثابت ہوتی ہے، خاص طور پہ جن عورتوں کا پیٹ پہلے سے ہی بڑھا ہوا ہو۔ چاول پیٹ کو بہت تیزی سے پھلا دیتا ہے، جبکہ کارن فلور یا مکئی کا آٹا اسے دھیرے دھیرے اس کی اصل حالت میں واپس لے جاتا ہے۔ زچگی کے بعد عورتوں کو بالخصوص رات کے وقت مکئی کی روٹی یا مکئی کا کسی اور صورت میں استعمال کرنا چاہیے۔ باہر ممالک میں چاولوں کے ساتھ مکئی اور پاستا ملا کے کھانے کی عادت ہے، جو کہ بھی بہت اچھی عادت ہے، اس سے بھی وزن قابو میں رہتا ہے۔ در حقیقت کیک، پیسٹری اور بہت ساری جو ہے اشیاء ایسی جن میں چکنائی بہت زیادہ ہوتی ہے، وہ استعمال کرنے کے باوجود وہ لوگ صحت مند اور چست اور جسمانی طور پر بھی خوبصورت اس لیے نظر آتے ہیں کہ ان کے کھانے پینے کی عادات ان کو چست اور توانا رکھتی ہیں۔ قدیم دور میں یہاں خوب مرچ مسالوں والا اور تیل بھرا سالن کھایا جاتا تھا، لیکن لوگ وقت پہ کھانا کھاتے تھے، صبح جلدی جاگ جاتے تھے اور اس کے ساتھ خواتین کافی ایکٹیو بھی رہا کرتی تھیں۔ اب آج کل خواتین جو ہے تمام تر سرگرمیاں مغربی عورتوں جیسی رکھتی ہیں اور خوراک انہوں نے مکس لینی ہوتی ہے دنیا بھر کی، جس میں مرچ مسالوں کے ساتھ کیک پیسٹری بھی بہت زیادہ ہوتی ہے، جبکہ حقیقت ان کی نہیں ہوتی۔ اور پہلے کی عام طور پہ خالص آب و ہوا، پانی اور دیگر عمدہ سماجی اور دیگر کیفیات کی وجہ سے جو ہے خوراک ہضم بھی ہو جایا کرتی ہے۔ آج کل بیشتر خواتین کم عمری میں ہی مسائل کا شکار ہوتی ہیں، پھر بچے کی پیدائش کے بعد آپریشن بھی ان کا جسم خراب کر دیتا ہے، تو وہ یہ سمجھ لیتی ہیں کہ بس آرام ہی واحد حل ہے۔ آرام کی تو ضرورت ہوتی ہے اس طرح سے کہ وہ مستقل کام نہ کریں یا بہت زیادہ چلیں پھریں نہیں، لیکن بیٹھ جانا یا لیٹے رہنا یہ بہت ہی غلط عادت ہوتی ہے۔ انہیں اپنے کسی بھی من پسند کام میں خود کو مصروف رکھنا چاہیے اور اس کے ساتھ اچھی خوراک لینی چاہیے جو کہ طاقت دے، صرف ذائقہ نہیں دیکھا جائے۔ اسی طرح سے مٹھاس بھی اگر ایسی چیزوں کے ساتھ کھائی جائیں جو زود ہضم ہوتی ہیں تو نقصان نہیں دیتی۔ چھوٹے بچوں کو صرف کسٹرڈ کھلایا جاتا ہے جو کارن فلور سے ہی بنتا ہے، کارن فلور کے ساتھ محض کچھ خوشبویات کا اضافہ کر دیا جاتا ہے اور اسے کسٹرڈ کا نام دے دیا جاتا ہے۔
تو آپ سادہ کارنفلور یا مکئی کے آٹے کے ساتھ حلوہ بنا کے بچوں کو الائچی ڈال کے اگر دیتی ہیں یا خود بھی کھا لیتی ہیں تو یہ آپ کا وزن ہرگز نہیں بڑھائے گا۔ روزمرہ میں بچے کسٹرڈ کھاتے ہیں لیکن اکثر زیادہ موٹے نہیں ہوتے، اس لیے کہ اسے موٹا کرنے والی چیز ہی نہیں ہے۔ تو خواتین کو اور مردوں کو سبھی کو اپنے کھانے پینے کی عادات پہ نظر ثانی کرنا چاہیے اور اس میں ہیلدی یعنی صحت بخش غذائیں شامل کرنی چاہیے، نہ کہ صرف گوشت، مکھن یا خود چکنائی بھری اور میٹھی اور مہنگی اشیاء کو صحت مند سمجھ لینا چاہیے۔ عقل مندی اس میں نہیں ہوتی کہ آپ مہنگے مہنگے کھانے کھا کے خود کو جو ہے سمجھیں کہ آپ بہت انجوائے کر رہے ہیں۔ اگر آپ سادہ کھانے میں لطف محسوس کرتے ہیں تو اس کا مطلب یہ ہے کہ آپ کی صحت بہت اچھی ہے، آپ کی دماغی صحت بھی اعلیٰ ہے اور آپ کی جسمانی صحت بھی اعلیٰ ہے۔ جب آپ کا جسم بیمار ہو تو اس کو سادہ کھانے میں مزہ نہیں آتا، پھر وہ مرچ، مسالے، چٹپٹی چیزوں کی طرف جاتا ہے، یعنی جسمانی انعطاف کے ساتھ ساتھ آپ کا ذہن بھی درست کام نہیں کر رہا ہوتا۔ یہ چھوٹے موٹے مسائل ہوتے ہیں جن کو اگر آپ تھوڑا طریقے سے کوشش کریں تو وہ ان پہ آپ قابو پا سکتے ہیں۔ اکثر لوگوں کو آپ نے دیکھا ہوگا بڑھاپے میں بہت چٹخارے در کھانے کا شوق رکھتے ہیں، تو اس وجہ سے کہ بڑھاپے کے ساتھ ساتھ ان کا دماغی توازن جو ہے وہ درست طریقے سے کام نہیں کر رہا ہوتا، وہ اپنی صحت اور دیگر چیزوں کا صحیح طریقے سے سوچ نہیں پاتے ہیں۔ تو وقتی طور پہ کبھی کبھی چٹخارے دار غذا سے نہ ہمارے دین نے روکا ہے نہ ڈاکٹرز منع کرتے ہیں، لیکن یہ عادت آپ کو صرف ہفتے میں 1-2 دفعہ رکھنی چاہیے اور عام طور پہ آپ سادہ اور صحت بخش غذا کو اپنی زندگی میں شامل کیجیے تاکہ آپ باقی 4-6 دنوں میں جو ہے یہ کبھی کبھار اچھی خوراک بھی کھا سکیں، ورنہ بد پرہیزی کا نتیجہ صرف یہی ہوتا ہے کہ بد ہیئت جسم اور بڑھاپے میں آپ سادہ سی خوراک بھی ہضم کرنے کے قابل نہیں رہتے۔ کارن فلور اور مکئی کا آٹا ایک بالکل سادہ سی چیز ہے جو بہت زمانے سے مشرق میں بھی مقبول رہی۔